السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسئلہ ہے کہ کیا عورت اعتکاف گھر میں کر سکتی ہے، اعتکاف گھر میں بیٹھ سکتی ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی کیا ہے کہ کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا، اپنے نفس کو مقید کر دینا۔ اور شرعی تعریف انہوں نے کیا کی ہے، اصطلاحی تعریف، کہ کسی بھی مخصوص شخص کا مسجد میں خاص طریقہ کے مطابق ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ تو اس تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ اعتکاف کے تین رکن ہیں۔ اعتکاف کے تین رکن ہیں: مسجد میں ٹھہرنا، اور مسجد اور اعتکاف کرنے والا شخص، یہ تین رکن ہیں اعتکاف کے۔ اس تعریف کی بنا پر اگر اعتکاف مسجد میں نہیں تو اس اعتکاف کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا مساجد کے ساتھ خاص ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ کب؟ جب تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں مساجد کا ذکر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اسی بنا پر عورتوں کا اعتکاف گھر میں کرنا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ اعتکاف جو ہے یہ جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اعتکاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول ہے وہ بڑی صراحت کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ ناراض کرنے والا کام ہے وہ بدعت ہے، دین کے اندر نیک کام ہے، تو یہ بدعت ہے کہ آپ اعتکاف گھروں میں کریں۔ اعتکاف گھروں میں کرنا یہ بھی بدعت ہے، گھروں کو مساجد بنا کر ان میں اعتکاف کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ مساجد کے اندر الگ با پردہ معقول بندوبست ہونا چاہیے، جہاں پر مرد و زن کا، مرد اور خواتین کا اختلاط نہ ہو۔ اگر مناسب بندوبست نہیں ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس نفلی عبادت کے لیے اپنی عزت عصمت، اپنی عزت کو، اپنی وقار کو خطرے میں نہ ڈالیں، کیونکہ جیسا کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور ہماری مائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ علیہ السلام کے ہمراہ ادھر مساجد میں اعتکاف کرتی تھی، مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ یہ بہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے اعتکاف کیا۔ اگر اس حدیث میں مسجد کی صراحت نہیں ہے، لیکن آثار اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہونا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام کی جو بیوی ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب اعتکاف کیا تھا تو مساجد میں کیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مسجد میں ہی اعتکاف کیا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، آپ علیہ السلام نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں اپنے خیمے کی طرف گئے تو دیکھا آپ کی بیویوں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیویوں نے بھی اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم نے یہ کام حسن نیت کی بنا پر نہیں بلکہ جذبہ رقابت کی وجہ سے کیا، یعنی آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ ایک بیٹھے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند کے ساتھ تو مجھے بھی بیٹھنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے خیموں کو اور اپنے خیمہ بھی جو ہے وہ اکھاڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بھی خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا اور اپنا خیمہ بھی اکھاڑ دیا۔ اگر خواتین کے لیے مسجد کے علاوہ گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح ہوتا تو آپ علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو گھر میں اعتکاف کرنے کی حکم دیتے، اجازت دیتے کہ گھروں میں اعتکاف بیٹھو۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے، کیونکہ عورتوں کو گھر میں چھپ کر عبادت کرنا مشروع ہے۔ اگر اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہ ہوتا، آپ سے اجازت، پھر آپ علیہ السلام کا منع کرنا کوئی حیثیت نہ رکھتا، بلکہ آپ انہیں گھروں کے اندر جو مساجد ہیں یا جو گھروں کے اندر
کمرے ہیں وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے مسجد کا اہتمام ضروری ہے، عورت کے لیے بھی اعتکاف کے لیے مسجد کا اہتمام ضروری ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو یہ چند شرائط ہیں۔ کون کون سی؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خاوند یا اپنے سرپرست جو ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا باپ ہے، یعنی گھر کا کوئی سرپرست ہے جو بھی اس سے اجازت لے گی، اور مسجد میں اعتکاف کرنے سے کسی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی فساد، اس طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر تیسری شرط، مسجد میں پردے کا معقول بندوبست ہو، وہاں پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد میں سحری افطاری کا معقول انتظام ہو، چوتھی شرط کہ مسجد کے اندر سحری افطاری کا معقول انتظام ہو، یا پھر گھر سے کوئی سحری اور افطاری لانے والا اس کے لیے ہو۔ اور اس کے علاوہ پانچویں شرط، بحالت اعتکاف کی حالت میں جو ہے اس عورت کو مخصوص ایام کا اندیشہ نہ ہو، ماہواری یا مینسز کا اسے کوئی خطرہ نہ ہو کہ وہ آ سکتے ہیں، اس صورت میں بھی اسے اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں موبائل فون سے مکمل اجتناب کرے، مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر عورت مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھے، بلکہ اپنے گھر میں کسی خاص جگہ کو، کونے کو، روم کو عبادت کے لیے مختص کر لے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لے، لیکن اسے وہ اعتکاف شمار نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس پر کوئی اعتکاف کی پابندیاں ہوں گی، بلکہ وہ ایک نفلی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی، اور وہاں اپنی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا اسے ثواب دے۔